ہم چیئرمین صاحب راجہ زبیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ان کے ذمہ تھا کہ ممبر میں ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے ہماری حالیہ تحریک کے حوالے سے. میں نے بھی انہیں جوائن کرنا تھا لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں جوائن نہ کر سکا. پچھلے ہفتے ہم لوگ ایم ایس ایف آزاد کشمیر کے تمام مرکزی عہدیداران آزاد کشمیر کے دورے پہ نکلے. آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس اس متن میں ہم نے کی وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 10 دن پہلے مظفر آباد سے ہمارے مرکزی صدر سید غضنفر علی شاہ نے باقی مظفر آباد ڈویژن کے ذمہ کے ہمراہ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی اور حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا اور حکومت کو 20 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ 20 دن کے اندر اگر مطالبات حل نہیں ہوتے یا حکومت ان کو سنجیدگی سے نہیں لیتی ہے تو ہم پورے آزاد کشمیر میں سراپا احتجاج ہوں گے. ہماری آخری منزل وزیر اعظم ہاؤس کے باہر وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا ہوگی اور اجتماعی استعفوں سے بھی ہم گریز نہیں کریں گے. اور میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن آزاد کشمیر یہ جو حالیہ الیکشن ہوا 2016 کا اس سے 1 سال قبل مارد وجود میں آئی مرکزی طور پہ تنظیمی اسٹرکچر اس کا پارٹی کی طرف سے بنایا گیا. اس کے بعد پورے آزاد کشمیر میں ہم سارے ساتھیوں نے زبیر صاحب بیٹھے ہمارے صدر صاحب باقی جتنے ہمارے مرکز کے ساتھی ہیں انہوں نے دن رات ایک کر کے پورے آزاد کشمیر میں اس تنظیم کو ایک لڑی میں پرویا اور ہر ضلع میں ہر تحصیل میں ہر جگہ پر جا کے پریس کانفرنس اپنا ہم نے تنظیم سازیاں بھی کی اور تمام کارکنان کو ایک صف میں کھڑا کیا اور جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں 2016 میں ہر حلقہ میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اپنا ایک جاندار رول بھی پلے کیا اور اپنے منشور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے منشور قلم علم آزادی کے تحت پورے آزاد کشمیر میں پارٹی کے لیے دن رات ایک کیا اور پارٹی کو اقتدار میں بھیجا, پارٹی کی حکومت بنوائی. 4 سال کا عرصہ تقریباً 3.5-4 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ایم ایس ایف کو جس طرح یکسر نظر انداز کیا گیا پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے, ہماری مختلف فورمز پہ جناب وزیر اعظم صاحب سے اور دیگر پارٹی لیڈرشپ سے ہماری بند کمرہ میں ملاقاتیں ہوتی رہی. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جتنے ذمہ تھے ہماری ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیمانڈ جو بھی ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے پیش کیا ہے ان تمام نکات پہ ہماری ڈسکشن ہوتی رہی. اس کے نتیجہ میں 2018 میں ہمارا جو سرفہرست کا مطالبہ ہے طلبہ یونین کی بحالی میں 2018 میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا. وزیر اعظم صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں تمام کوڈ آف کنڈکٹ اس میں واضح تھے, لیکن المیہ یہ ہوا کہ نوٹیفیکیشن کے باوجود پارٹی اس کو یا ہماری حکومت الیکشن پروسیس کی طرف نہیں لے جا سکی ہے. اسی مینیفیسٹو کو ہم لے کر چل رہے ہیں کہ پارٹی منشور میں یہ چیزیں تھی تاکہ اب پارٹی ہماری حکومت میں ہے تو پارٹی کو چاہیے کہ وہ امپلیمنٹ کروائے جو منشور کا حصہ تھا. اس کے بعد کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے جہاں پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تمام جو لوگ ہیں کوئی انجینئرنگ کے طبقے سے کوئی ایڈوکیٹس ہیں تمام جو ہیں وہ شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں اور قلم ہاتھ میں ہیں تمام ساتھیوں کے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ممبر میں ایک پڑھی لکھی اور باشعور نوجوان جو ہے اس ایم ایس ایف کے ساتھ منسلک ہیں. کرونا کی جو صورتحال ہے آپ اس ساری چیز سے بخوبی واقف ہوں گے کہ جامعات کے اندر پورے آزاد کشمیر کے اندر تعطل ہے, وہ چھٹیاں ہیں اور جامعات سے مطالبہ کر رہی تھی کہ آن لائن کلاسز لی جائیں. اس میں ایشوز یہ تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر 70% ایسے مقامات ہیں جہاں پہ 2G تو دور 3G تو دور کی بات ہے, آپ نارمل کال کرنی ہو آپ نے تو آپ کو ٹیلو پر چڑھنا پڑتا ہے, وہاں سے آپ کو سروس بھی مہیا نہیں. اس کے علاوہ فیسز کا ایشو تھا کہ جامعات فیسز کا مطالبہ کر رہی تھی, جامعات کے علاوہ پرائیویٹ کالجز پرائیویٹ سکول فیسز کا مطالبہ کر رہے تھے جبکہ ادارے بند ہیں. اور اس کرونا پینڈیمک میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے والدین طلباء کے والدین بھی انہی معاشی مسائل کا شکار ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ فیسیں آپ کی جمع کروائیں, آپ کے ادارے بند ہونے کے باوجود فیسیں بھی جمع کروائیں, گھر پہ وہ انٹرنیٹ کی سہولیات بھی خود مہیا کریں بچوں کو, اس کے بعد ڈیوائسز بھی ان کو لے کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ماسٹ یونیورسٹیز کا سابق طالب علم ہوں, میں ان مسائل سے بخوبی واقف ہوں کہ ایسے لوگوں کو بھی ایسے طلباء کو بھی ہم جانتے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوا کرتا تھا. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ جو ایک اسکیم متعارف کروائی تھی لیپ ٹاپ, اس کے ساتھ انہوں نے نوجوان طبقے کے لیے طالب علم طبقے کے لیے فیس ری امبرسمنٹ اسکیم متعارف کروائی تھی جس میں
آپ کے ماسٹرز ایم فل پی ایچ ڈی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 100% جو ہے وہ حکومت کے ذریعے اسکالرشپ دی جاتی تھی تمام اسٹوڈنٹس کو. لیکن اب وہ چیز سلسلہ ختم ہو چکا ہے. خان صاحب کی حکومت آ گئی ہے, اس طرح انہوں نے لیپ ٹاپس کی بھی ختم کر دی اور گیس کی بھی ختم کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری پوری ایم ایس ایف یہ سمجھتی ہے کہ آزاد کشمیر حکومت اتنا بجٹ رکھتی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے حد تک اگر یہ اسکیم متعارف کروانا چاہیں تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ یہ اسکیم متعارف کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے متعارف کروائی تھی. اور میں آج یہ بات کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے قائد نے ہمیشہ نوجوان طبقے کے لیے پالیسیز بنائی اور ان کو ملکی ادارے میں شامل کیا, ان کے لیے سہولیات پیدا کی, چاہے وہ تعلیم کے شعبے میں ہو تاکہ وہ یا پھر انٹرپرینیورشپ میں ہو, اور نوجوان طبقے کو انہیں ہمیشہ آگے رکھا. اور یوتھ لون سکیمز بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے متعارف کروائی تھی جس سے میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے لوگ بھی مستفید ہوئے تھے. لیکن مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارٹی اور حکومت اس ٹائم تک کوئی بھی ایسی پالیسی لانے میں ناکام رہی ہے کہ جس سے نوجوانوں کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان طبقہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, جب بلدیاتی الیکشن کروائیں گے اور مسلم لیگ نون ہی بلدیاتی الیکشن کروا سکتی ہے. 3 سے 4 سال کا عرصہ بیت چکا, کبھی مارچ بتایا گیا, کبھی اپریل بتایا گیا, کبھی جنوری بتایا گیا, کبھی فروری بتایا گیا, لیکن وہ ڈیڈ لائن آج دن تک نہیں آئی ہے. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہ مطالبہ کرتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں میرے پارٹی صدر نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں اس نوجوان طبقے کو آپ کا کوٹا دیا جائے گا ٹکٹس میں, علاقائی تنظیمیں فروغ پائیں گی, اس کے نتیجے کے اندر لڑائی جھگڑوں کا کلچر فروغ پائے گا. اس کے نتیجے میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈران کے جو آپ کی ان کی تعریفوں کے پل باندھے جائیں گے, چاپلوسی کرے گا یہ نوجوان طبقہ, اور وہ یہ امید رکھے گا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے, یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے, یہ ہمیں آگے لائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو وعدے 2016 کے الیکشن میں نوجوانوں کے ساتھ کیے تھے ان کو عملی جامہ پہنائیں. 2016 میں حکومت بننے کے بعد وزیر اعظم صاحب سے ہماری جتنی بھی مرکز کی ٹیم تھی ان کی ہماری میٹنگز ہوئی, اور تقریباً 6 ماہ بعد ہمیں اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا. اس میں کافی ساری چیزیں ہماری ڈسکس ہوئی اور فائنلائز ہوئی کہ اس چیزوں کو اس طرح لے کر چلیں گے, اور اب سب کی یہ جو ذمہ چیزیں لگیں گی جو آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا بھی آپ کا تنظیمی اسٹرکچر ہے اس میں آپ نے یہ ان چیزوں کے ثمرات پہنچانے. پچھلے 3 سے 4 سالوں میں سکیم خوری کی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی ایم ایس ایف کی ٹیم ہے یہ صاف و شفاف ٹیم ہے. یہ آج دن تک اس نے کوئی بھی نوجوانوں کے حقوق پہ کوئی سودا بھی نہیں کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے نتیجے میں آج ہمارے ضمیر مطمئن ہیں اور ہم یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں. اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی تنظیم جو ہے اپنی پارٹی کے خلاف خوشی سے احتجاج میں نہیں جاتی ہے, لیکن ہم مجبور ہوئے, ہمیں پارٹی لیڈرشپ نے مجبور کیا. نوجوان ہم سے سراپا احتجاج ہیں, نوجوان ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ شاید آپ لوگ اوپر سے کوئی معاملات آپ لوگوں کی شیرنیاں آ رہی ہیں اس وجہ سے آپ چھپ رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں بحیثیت سیکرٹری جنرل یہاں پہ چیئرمین صاحب بھی بیٹھے, میرے دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں, ہم لوگ ایک ذمہ داران عہدوں پہ بیٹھے ہوئے. ہم لوگ کوئی بھی بات جو کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی کے متقاضی نہیں ہو سکتے. ہم نے 3 سے 4 سال پارٹی لیڈرشپ سے ہر طریقہ کار سے ٹیبل ٹاک بھی کی, ہر طریقہ کار سے مطالبات بھی اٹھائے, نوجوانوں کی بات کی, ہر فورم پہ ان سے بات کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ نے ہمیں مجبور کیا کہ آج ہم میڈیا میں آئیں, میڈیا میں بات کریں. اور میں ممبر کے جتنے ساتھی ہیں میں ان سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ جو آمدہ اگر حکومت نے مطالبات کو سنجیدگی سے نہ لیا, کل آج یہ باتیں کی جاتی ہیں ہمارے خلاف, ایم ایس ایف کے خلاف. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس سے بھی جو سٹاف ہے وہ بھی لگا ہوا ہے ہمارے خلاف باتیں کرنے میں. لیکن میں یہ ایک بات ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی خام خیالی میں کوئی بھی ایڈونچر کریں گے, پورے آزاد کشمیر کے ہر ضلع سے آپ کو اس ایڈونچر کا جو ہے نا وہ ہولناک قسم کے نتائج سامنے آئیں گے. اس ٹائم نوجوان اپنا حقوق لینے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں, اور نوجوان کسی بھی لالی پاپ میں نہیں آئیں گے. اب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, رافلہ کوٹ میں بھی ہم نے یہ بات کی, صحافیوں نے کچھ صحافی دوستوں نے سوال پوچھا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ فون کیے گئے ان کے وزیر اعظم صاحب کے اسٹاف کی جانب سے
खबरें रुकवाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये कि हमारे साफ़ी भाई जितने भी हैं उन्होंने हमेशा नौजवानों की आवाज़ बने, वो नौजवानों के मामलात को वहाँ तक पहुँचाने में, नौजवानों तक पहुँचाने में उन्होंने, या बरसर इक़्तिदार लोगों तक पहुँचाने में उन्होंने हमारी मदद की, मुआवनत की, उन्होंने हमेशा तावन किया। लेकिन मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह के ओछे हथकंडों से आप MSF का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो अगली कॉल देंगे वो पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाजों की कॉल देंगे। मैं एक बात कर दूँ, मुझे मेरी ज़ात को या जितनी भी MSF है उसको उर्दू से कोई प्यार नहीं है। कल आप मेरी जगह कल आप लोगों में से कोई बैठा होगा, हम लोग इस्तीफे जेब में लेके घूमते हैं, लेकिन बात करेंगे, हक की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जो MSF की टीम है, मरकज़ की टीम है, वो बागैरत टीम है, वो खुददार टीम है, वो किसी भी जगह पर सौदा नहीं करेगी। और वो मुतालबात स्वाबदीदी एडजस्टमेंट किए गए, PTI की छाँव में जाकर बैठ गए। मैंने वज़ीर साहब से पूछा, जनाब वाला जो आप लोगों ने जो लोग एडजस्ट किए थे कहाँ हैं वो आज? जवाब दीजिए सियासी कारकुनों को कि आज वो लोग कहाँ हैं? वज़ीर साहब कहने लगे हमारा काम था इज़्ज़त देना। मैंने कहा आपने गलत लोगों को इज़्ज़त दी। आज जब कारकुन को इज़्ज़त देते तो आज ये नताइज मुख्तलिफ होते। आज कारकुन आपके शाना बिशाना खड़ा होता, कारकुन में मायूसी ना होती। अगर पैराशूटर आके ये हुकूमती सेटअप का हिस्सा बन जाएंगे, अगर सरमायादार आके इस निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे, तो मैं समझता हूँ सियासी जमातें इस तरह नहीं चला करती हैं। बादशाह को किसी सूरत नहीं मानते। पार्टी के अंदर जमहूरी सिस्टम है, जमहूरियत के कायल हैं हम लोग। बादशाह का सिस्टम मैं समझता हूँ कि जितनी भी रियासतों में था आज वो ख़त्म होने को है। बादशाह का सिस्टम आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं मानते। हम ये डिमांड करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के अंदर जमहूरी सेटअप जो है वो परवान चढ़ाया जाए। हमें कोई भी जो है वो अपनी बात करने से नहीं रोक सकता है। उस स्टाफ को मैं फिर ये बात करता हूँ कि ऐसी हरकतों से बात आ जाओ, ऐसा ना हो कि हम कोई राज कदम उठाएं तो तुम्हें भी तकलीफ हो, और जो है हमारे चट्टे कट्टे हम जब खोलने को आएँ तो तुम लोगों को भी तकलीफ हो। तो हम हर जायज़ फोरम पे जाएंगे, तमाम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।